आदाब नाज़रीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अदबनामा के इस खास एपिसोड में आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने आप में अंजुमन है, अदबी दुनिया का एक बड़ा नाम, दर्जनों किताबों के मुसन्निफ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में शुबा उर्दू के साबिक़ चेयरपर्सन, उस्तादुल असातिज़ा और कुल हिंद अंजुमन असातिज़ा उर्दू जामियात हिंद के कन्वीनर प्रोफेसर अनवर पाशा आज हमारे इस खास एपिसोड के खास मेहमान हैं, जो उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए हर लम्हा सरगर्म रहते हैं। प्रोफेसर अनवर पाशा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अदबनामा के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। जी आदाब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अनवर पाशा साहब, करीब 4 दहाइयों से उर्दू ज़बान और अदब के नशीब व फराज के आप गवाह हैं। आज जो उर्दू की सूरत हाल है, आप उससे कितने खुश हैं, कितने मुतमईन हैं या किस हद तक दिल बर्दाश्ता हैं? जाहिर है, अगर आप उर्दू की जो सूरत हाल माजी में थी जी, और उर्दू का जो किरदार रहा है इस मुल्क की तामीर में, इसकी तश्कील में जी, उसको अगर आप पेश नजर रखें तो आज़ादी के बाद उर्दू के साथ जो कुछ सलूक हुआ, जिस तरह का रवैया इख्तियार किया गया जी, खास तौर से अहले इक़्तिदार की जानिब से, वो जाहिर है कि बहुत अफसोसनाक है और उससे इस जबान को काफी नुकसान पहुंचा। जी, और इस जबान का जो दायरा था, जिस तरह से बैन-अल-अक़वामी सतह पर इस जबान की जो एक अपनी साख थी, जाहिर है कि उससे मजरूह हुई इस तरह की सूरत हाल से, इस तरह के रवैये या सलूक से। खुद मुल्क में जो इस जबान का गहवारा है हिंदुस्तान, अगर अपने ही गहवारे में इस जबान के साथ एक सौतेलेपन का सलूक किया जाए तो जाहिर है कि बहुत ही अफसोसनाक है और इससे इस जबान को बहुत नुकसान पहुंचा है। और अभी जो सूरत हाल है इस वक्त, अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो एक उर्दू वाले की हैसियत से, उर्दू की तारीख से वाक़फ़ियत रखने की वजह से, इस मुल्क की तामीर में उर्दू के किरदार को ज़हन में रखने के हवाले से अगर आप देखें तो मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ और इस सूरत हाल की तशवीशनाक है। और ये हम तमाम उर्दू वालों के लिए ये लम्हे फिक्रिया है कि हमें इस जबान के फ़रोग़ के सिलसिले में, की बका के सिलसिले में ज्यादा संजीदगी के साथ अक़दामात करने की जरूरत है आज। और अपनी आवाज को उर्दू इस मुल्क की मुख्तलिफ ज़बानें जो शेड्यूल 8 में शामिल, हमारे आईन के शेड्यूल 8 में जो शामिल है, तकरीबन 22 ज़बानें उसमें शामिल हैं, उनमें से एक ज़बान उर्दू है। तो ये इसको जो आईनी और हुकूक हासिल होने चाहिए, जाहिर है कि वो बावजूद शमूलियत के उस तरह से हासिल नहीं है जिसके हकदार उर्दू है। और इस सिलसिले में हम उर्दू वालों को जाहिर है कि एक लाहेअमल तय करना चाहिए मुस्तकबिल में, ताकि इस जबान की बका और इसके फरोग के हवाले से सूरत हाल बेहतर हो सके। अभी तो सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है, बिल्कुल बेहतर नहीं है और मैं बिल्कुल नहीं। अभी सूरत हाल तशवीशनाक है। हालिया दिनों मरकजी सरकार की तरफ से नई तालीमी पॉलिसी लाई गई है जिसमें उर्दू को मादरी ज़बान की फहरिस्त से बाहर कर दिया। क्या ये उर्दू वालों के साथ सरकारी धोखा है या उर्दू के साथ उर्दू वालों के धोखे का नतीजा है? अभी जो मुकम्मल ड्राफ्ट है एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जी का, जाहिर है कि वो मुकम्मल ड्राफ्ट तरह से दस्तयाब नहीं है, लेकिन जो सफात कैबिनेट ने जिनको अप्रूव किया, जो हमारी वजीर तालीम हमारे हैं, ड्राफ्ट रिलीज किया, इसके हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो जाहिर है कि ये अंदाजा होता है कि उर्दू को जिस तरह से मादरी जबान के जुमरे में होना चाहिए था वो नहीं है उस तरह से। हरचंद के उसमें बार बार ये कहा जा रहा है, खुद वजारत तालीम की तरफ से कहा जा रहा है कि उर्दू को 8वीं शेड्यूल में दूसरी जबानों के साथ जो हुकूक हासिल हैं, उन हुकूक को किसी तरह से डिस्टर्ब करने का कोई मंशा हुकूमत का नहीं है। इसकी वजाहत बार बार हुकूमत कर रही है, खुद हमारे वजीर तालीम इसकी वजाहत कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से दिगर जबानों के हवाले से, मादरी जबान के तौर पर या मादरी जबान में तालीम देने के हवाले से दिगर जबानों का जिस तरह से जिक्र हुआ है, उस तरह से उर्दू का जिक्र उस जुमरे में नहीं है और ये यकीनन ये तशवीशनाक है। और इस हवाले से हम उर्दू वालों को अपनी इस तशवीश को, अपने इस हक को, अपनी जबान में, मादरी जबान में तालीम हासिल करने के हक को जाहिर है कि उठाना चाहिए, इसकी आवाज उठनी चाहिए और हमारे अपने इस कंसर्न को, इस तशवीश को वजारत तक पहुंचाना चाहिए इफेक्टिव तरीके से, बहुत ही पुरअसर तरीके से। और वो अभी तक नहीं हो पाया है और उसके लिए हम लोग कोशिशें कर रहे हैं।
जैसा कि आपने बताया कि एक अंजुमन के हवाले से मेरी वाबस्तगी है, कुल हिंद अंजुमन असातिज़े उर्दू जामियात हिंद, उसकी जानिब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमने वक्त भी मांगा है, वज़ीर तालीम के पास हमने मेमोरेंडम भी भेजा है और हमने वक्त भी मांगा है कि हम इस सिलसिले में जो उर्दू वालों के जो कंसर्न है, उनका जो सरोकार है, जो तशवीश है, जो अंदेशे हैं उनसे हम उनको आगाह करना चाहते हैं, ताकि उस तालीमी पॉलिसी में उर्दू को उसका मुनासिब और जायज हक जो है, जमहूरी हक, वो मिल सके। ये एक अच्छी कोशिश है, आपने जो कोशिश की है वजारत तालीम की तरफ से, वज़ीर तालीम से जो मिलने के लिए वक्त मांगा है, जाहिर सी बात है अपनी तशवीश आप उनके सामने पेश करेंगे। खैर, अब आपका ज़रा रुख हम बिहार की तरफ लेंगे। ये मरकजी सतह पे जो कोशिशें थी सरकार की तरफ से, जो नजराना था, मैंने उसका जिक्र किया। अब आपको बिहार ले चलते हैं। बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने अपने निसाब तालीम में मादरी ज़बान की हैसियत से उर्दू की लाज़िमत को ख़त्म कर चंद तंजीमों की तरफ से रवायती मेमोरेंडम सरकार को भेजकर तारीखी एहतजाज दर्ज तो करवा दिया गया है। ऐसे में बिहार की सरकार की तरफ से ये जो मेहरबानियां की गई हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे बेहद हैरत है कि आजादी के बाद से अब तक बिहार में जो तालीम का निजाम था, उर्दू तालीम का निजाम था स्कूलों में, वो अब तक डिस्टर्ब नहीं हुआ था। आजादी से कबल भी वो निजाम कायम था। आजादी के बाद नए आईन के तहत जो तालीम का एक खाका बना हमारे मुल्क में, और जिस तरह से तालीमी निजाम बना, उसमें उर्दू को जो अहमियत हासिल थी बिहार में, वो अब तक हासिल थी, और बिल्कुल बिला किसी रुकावट के, किसी रखने के, अब तक उर्दू तालीम का एक निजाम तकरीबन तमाम सरकारी स्कूलों में वहां पे था जी। कुछ स्कूलों को छोड़ करके बेशतर स्कूलों में आप देखेंगे कि वहां उर्दू तालीम का निजाम था जी। और खास तौर से जब इसे दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया गया, उस हवाले से तो उर्दू तालीमी निजाम, जो रियासत का तालीमी निजाम है, उस तालीमी निजाम का एक अहम हिस्सा उर्दू को होना ही चाहिए, वरना दूसरी सरकारी जबान का मतलब क्या है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो नया सर्कुलर अभी आया है, जिसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है, ये बहुत ही गैर जमहूरी है और उर्दू मुखालिफ है, और इससे उर्दू दात बोलने वाले, लिखने पढ़ने वाले, उर्दू को मादरी जबान के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हलकों में बेहद गुस्सा है, लोगों के अंदर रंज है, और जाहिर है कि वो इसके हवाले से आवाज उठा रहे हैं। मैंने देखा कि वहाँ के मुख्तलिफ जो इदारे हैं, जो तंजीमें हैं, गरचे वो शुरू में इस बात से जरा सी एक तरह से वो उनके अंदर एक बेहिसी थी, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता मुझे ये अंदाजा हो रहा है, मैं राब्ते में हूँ रियासत के उर्दू तबके से, बिल्कुल मेरा राब्ता है, और वहां से जो मेरी बातें होती हैं उससे अंदाजा हो रहा है कि स्कूल के असातिज़ा से लेकर यूनिवर्सिटी के असातिज़ा तक इस सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत से मुतालबात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल यह है कि आने वाले दिनों में वाज़ेह अमली लाहे अमल तैयार करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। आपने वजह फरमाया कि मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, खत भेजे जा रहे हैं, अखबारों में बयान दिए जा रहे हैं, ये काफी नहीं है इस सिलसिले में। जब तक जमहूरी निजाम में अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, जमहूरियत के दायरे में रहते हुए, आइन के दायरे में रहते हुए, पीसफुल तरीके से जब तक आप मुजाहरे नहीं करेंगे, जब तक आप अपने हक के लिए सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जब तक अपने मुतालबात लेकर के आवाने इक़्तिदार तक नहीं पहुंचेंगे, आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। और ये कदम अब तक नहीं उठाया गया है बिहार में, और लेकिन इसकी तैयारियां हो रही हैं। बिहार के आवाम में इस बात को लेकर के बहुत गम गुस्सा है, और जाहिर है कि वो अपने इस हक के लिए आवाने इक़्तिदार तक पहुंचेंगे, अपनी आवाज वहां जरूर पहुंचाएंगे, और इसके लिए अमली इक़दामात के लिए वो तैयारियां वहां चल रही हैं। बिहार की उर्दू बरादरी में गुस्सा है तो गुस्से का इजहार भी होना चाहिए। बिहार से अब सीधे जम्मू कश्मीर लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ भी उर्दू की जो सूरत हाल है, पिछले दिनों सरकार की तरफ से एक नई मेहरबानी की गई है। कल तक जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़बान उर्दू हुआ करती थी, वाहिद रियासत उर्दू वालों के पास थी जहाँ की सरकारी ज़बान उर्दू थी, लेकिन गुज़श्ता दिनों सरकार ने जम्मू कश्मीर के अवाम को उर्दू के साथ मज़ीद 4 दफ्तरी ज़बान तोहफे में दे दिए। उर्दू की इस इज्जत अफजाई को आप कैसे देखते हैं? ये अजीब गरीब सूरत हाल है। कश्मीर की सूरत हाल को अगर आप देखें, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को अगर आप देखें, तो वहाँ जिस तरह से जबान के हवाले से जो अभी फैसला किया गया है जी। मैं समझता हूँ कि इसका जवाब क्या है, मैं समझने से कासिर जी कि इसका जवाब क्या है। ठीक है, उस खित्ते में दूसरी जबानें भी बोली जाती है, डोगरी भी है वहाँ दूसरी जबानें भी, कश्मीरी है वहाँ की जबान, वहाँ डोगरी बोली जाती है, वहाँ पे पंजाबी बोलने वाले लोग भी हैं, लेकिन पंजाबी उसमें शामिल नहीं है। जो अभी 4 जबानें उर्दू के साथ शामिल की गई हैं, उसमें पंजाबी भी नहीं शामिल है। पंजाबी हल्के में भी इस बात को लेकर के मुतालबात हो रहे हैं कि पंजाबी को क्यों उसमें शामिल किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी रियासत की जो सरकारी जबान है, या तो हुकूमत ये फैसला ले कि हर रियासत में इसी तरह का कानून लेके आए हुकूमत, और ये कहे कि उस रियासत में जितनी जबानें बोली जाती हैं
اگر اس کی ایک اچھی خاصی کنسیڈریبل تعداد ہے، اس کی قابل لحاظ تعداد اگر ہے کسی زبان کے بولنے والوں کی، تو ان سب کو سرکاری زبان کے زمرے میں شامل کیا جائے گا۔ میں اس کا استقبال کرتا ہوں، میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ اگر آپ اس طرح سے کوئی پالیسی وضع کرتے ہیں پورے ملک کے لیے تو فبیہا، اس کو آپ بالکل پورے ملک کے لیے اس کو وضع کیجیے، اور جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، جن جن ریاستوں میں جہاں جہاں اردو کی آبادیاں موجود ہیں، جن جن ریاستوں میں، ان ریاستوں میں اردو کو بھی شامل کریں، آپ اردو کو بھی سرکاری زبان کے زمرے میں شامل کیجیے۔ مثلا بنگال میں کر لیجیے شامل، مہاراشٹر میں کر لیجیے شامل، کرناٹک میں شامل کر لیجیے، آندھرا پردیش میں شامل کر لیجیے، اتر پردیش میں شامل کر لیجیے، آپ مدھیہ پردیش میں شامل کر لیجیے، آسام میں شامل کر لیجیے، کیونکہ ان تمام ریاستوں میں اردو بولنے والوں کی ایک قابل لحاظ آبادی موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر یہ منشا ہے کہ ہر زبان کو سرکاری زبان کے زمرے میں شامل کر کے 4 5 6 زبانوں کی ایک ایسا زمرہ تیار کیا جا سکتا ہے تو کیا جائے اس کو، لیکن یہاں جس طرح سے ہوا ہے کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور اس کے سلسلے میں حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اردو کی جو حیثیت آزادی کے بعد سے لے کر ہندوستان کے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جس طرح کے حقوق اردو کو جموں کشمیر میں حاصل تھے، میرا خیال ہے کہ اس نئے فیصلے سے اردو کا وہ جو آئینی حق تھا بطور سرکاری زبان، وہ حق مجروح ہوا ہے، اور یہ افسوسناک ہے، اور حکومت کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، یا حکومت کو اسی طرح کی پالیسی ملک کی تمام ریاستوں کے لیے اختیار کرنی چاہیے کہ اگر کسی ریاست میں ایک سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں تو ان تمام زبانوں کو سرکاری زبان کے زمرے میں شامل کرنا چاہیے۔ پروفیسر انور پاشا، دہلی میں اردو اساتذہ کو اسکول نہیں بلایا جا رہا، یو پی میں اردو کی ویکینسی نہیں ہے، مدھیہ پردیش میں 2003 کے بعد سے آج تک اردو والے سرکار کا منہ دیکھ رہے ہیں، بہار میں اردو کی لازمت ختم کر دی گئی، جموں کشمیر میں اردو کی اہمیت کم کر دی گئی، اب اور کتنے مسائل چاہیے اردو برادری کو بیدار ہونے کے لیے؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اردو کا سارا مسئلہ سیاست سے وابستہ ہے، جڑا ہوا ہے جی، اردو کا مسئلہ سیاست سے جڑا ہوا ہے، اور واحد اردو ایسی زبان ہے جس کو سیاست کی صلیب پہ قربان چڑھانے کی کوششیں ہوتی رہی اور آج بھی ہو رہی ہیں جی، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک تعصب تمام ریاستوں میں، آپ جن ریاستوں کا آپ نے نام لیا ہے، دلی سمیت، دلی بھی اس میں شامل جی، جہاں دوسری سرکاری زبان کا درجہ دلی میں اگین پنجابی اور اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے، جی، تو ظاہر ہے کہ یہاں جب اور ان ریاستوں میں جہاں نہیں بھی درجہ حاصل ہے وہاں بھی اردو تعلیم کا نظام اسکولی سطح پر، کالج کی سطح پر، یونیورسٹی کی سطح پر قائم رہا ہے اب تک۔ جی، اگر وہاں جگہیں خالی ہیں، نہیں بھری جا رہی ہیں اور ایک عرصے سے خالی ہیں وہ جگہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تعصب کا جو نظریہ ہے وہ کام کر رہا ہے۔ باقی جگہیں بھری جاتی ہیں، باقی سبجیکٹس کی، باقی زبانوں کی جو خالی اسامیاں بھری جاتی ہیں بر وقت، لیکن اردو کی نہیں بھری جاتی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اردو کو تعصب کی نگاہ سے اہل اقتدار دیکھتے ہیں، اور ان کے اسی تعصب کے نظریے کی وجہ سے، اسی رویے کی وجہ سے اردو کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی اور زیادتی ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک جمہوری نظام میں یہ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ جمہوری نظام میں ہر زبان کے بولنے والے کو یکساں حقوق حاصل ہوتے ہیں، ان کو آئین کی جانب سے یکساں حقوق حاصل ہیں سب کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان چاہے وہ شیڈول 8 میں شامل ہو یا نہ ہو، وہ ہماری زبانیں ہیں، وہ ہمارا اثاثہ ہے، وہ ایک طرح سے وہ ہماری تہذیبی، ثقافتی، سماجی زندگی کا حصہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا تحفظ، ان کی بقا اور ان کی تعلیم کا انتظام، ان کو فروغ دینے کا انتظام سرکاری سطح پر کرنا چاہیے بغیر کسی تعصب کے۔ تمام تر تعصبات سے، تمام تر ڈسکرمنیشن سے اوپر اٹھ کر کے ہمیں ان تمام زبانوں کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ اردو کو سنگل آؤٹ کر کے صرف تعصب کی بنا پر اس زبان کے ساتھ ایک ناانصافی کا سلوک اور رویہ جاری ہے، جو بہت افسوسناک ہے اور قابل مذمت ہے۔ پروفیسر انور پاشا، قریب 1.5 سے 2 درجن ادبی شخصیات کا میں نے اسی ادب نامہ میں اب تک انٹرویو کیا ہے، جن میں سرکاری، نیم سرکاری، غیر سرکاری تنظیموں کے سربراہان اور ذمہ داران بھی شامل ہیں۔ آن ریکارڈ، آف ریکارڈ اکثریت کی یہی رائے رہی ہے اب تک کہ اردو والوں نے ہی اردو کا خون کیا ہے۔ کیا آپ بھی یہی مانتے ہیں؟ میں قطعی اس کو نہیں مانتا، اور اگر اس میں صداقت ہے بھی تو جزوی طور پہ صداقت ہے۔ جی، کسی بھی زبان کو زندہ رکھنی یا اس کی بقا یا اس کے فروغ کی ذمہ داری صرف اس زبان کے بولنے والوں کی نہیں ہوتی۔ جی، ہم ایک نظام کے تحت جیتے ہیں، ہم ایک ملک کے آئین کے تحت جی رہے ہیں، جی، ہم ایک ملک کے شہری ہیں،
چاہے اردو بولنے والے ہوں، بنگلہ بولنے والے ہوں، ہندی بولنے والے ہوں، پنجابی بولنے والے ہوں، وہ سب یکساں شہری ہیں اس ملک کے، اور ان سب کے حقوق کا تحفظ جو ہے اس کی ضمانت ہمارا آئین دیتا ہے، اور ہماری تمام زبانوں کی بقا اور تحفظ کی ذمہ داری سرکار پر ہے۔ سرکار کے اوپر یہ لازم ہے کہ جن زبانوں کو آئین کے شیڈول میں شامل کیا گیا ہے اور جن کو نہیں بھی کیا گیا ہے ان کے تحفظ اور بقا کے لیے بھی اقدامات کرنے کی ذمہ داری سرکار کی ہے۔ اگر سرکار اپنی ذمہ داری نبھائے گی تو ان زبانوں کے تحفظ کے لیے اسکولوں میں تعلیم کا جو نظام ہے اسے مضبوط کرے گی، اس کو بحال کرے گی، اس کو توسیع دے گی، اور اردو تعلیم کا جو ایک نظام جس طرح سے اس وقت جس میں رخنہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ رخنہ نہیں پیدا کرے گی، اور یہ سرکار کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھا رہے، اگر کوئی شخص جیسے دلی میں بیٹھا ہوا، میں جس علاقے میں ہوں وہاں اپنے بچوں کو جن اسکولوں میں بھیجنا چاہتا ہوں اور بھیجتا ہوں، وہاں اسکول میں اگر اردو تعلیم کا نظام نہیں ہے، اگر وہاں اردو تعلیم کا نظام ہو اور میں اپنے بچے کو اردو تعلیم کی طرف مائل نہ کروں تو یہ میری ذمہ داری ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ میرے اس علاقے میں 15 کلومیٹر تک کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جہاں پہ اردو تعلیم کا نظام ہو، میرے بچے کہاں جائیں گے پڑھنے کے لیے؟ میرے بچے کیا ان اسکولوں میں جائیں گے جو یہاں جمنا پار کے علاقے میں یا کسی اور دوسرے علاقے میں 20 کلومیٹر، 15 کلومیٹر، 25 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جائیں گے پڑھنے کے لیے؟ یہ میرا حق ہے، جمہوری حق ہے کہ میں جس علاقے، جس خطے میں رہتا ہوں ملک کے، وہاں کے اسکول میں میری مادری زبان میں میرے بچوں کو تعلیم دینے کی ذمہ داری حکومت کی ہے، اور حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ وہاں اردو کا استاد بحال کرے، اردو کو تعلیمی نظام کا حصہ بنائے۔ یہ سرکار کی ذمہ داری، یہ سرکار کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا جو اس کا پہلو ہے، دوسرا جو پہلو اس کا یہ ہے کہ اردو والوں کا بھی اس میں ایک رول ہے، اور وہ رول یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کا اگر تحفظ کرنا چاہتے ہیں تو ہم صرف اسے سرکاری تعلیمی نظام کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتے، حالانکہ وہ ہمارا حق ہے، پہلا حق ہے، ہمیں اپنے جمہوری حق کے لیے لڑنا چاہیے۔ اگر نئی انتظام ہو رہا ہے تو حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے لڑنا چاہیے جمہوری طریقے سے۔ لیکن دوسری ذمہ داری بھی ہم پہ عائد ہوتی ہے کہ ہماری زبان صرف ہماری زبان رابطے کا وسیلہ نہیں ہے، ہماری زبان ہماری تہذیبی شناخت کا بھی وسیلہ ہے۔ ہماری زبان ہمیں اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنی قدروں سے جوڑنے کا وسیلہ بھی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ تہذیب، ہماری یہ ثقافت، ہماری یہ قدریں جو ہمیں عزیز ہیں یہ باقی رہیں، قائم رہیں، زندہ رہیں، آگے بھی اسی طرح سے روشن رہیں، ان کا مستقبل روشن رہے اور یہ اس کی بقا کی ضمانت ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سطح پر بھی اس کے لیے کوشاں ہوں، اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں، اور اگر اسکولوں میں تعلیمی نظام نہیں ہے تو ہم کم سے کم اپنے گھروں میں اس تعلیمی نظام کو قائم کریں اور اس کے ذریعے اپنے بچوں کو اس زبان سے واقف اور آگاہ کرائیں۔ لیکن یہ بحالت مجبوری، یہ بحالت مجبوری ہے، لیکن پہلی ترجیح میری ابھی بھی یہی ہے کہ یہ سرکار کی ذمہ داری، ایک جمہوری آئین کے تحت ایک شہری کے ناطے یہ میرا حق ہے کہ میں اپنی مادری زبان میں اپنے بچوں کی تعلیم کا حق مانگوں، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مجھے یہ حق دے، یہ آئین مجھے حق دیتا ہے، حکومت اس کا انتظام کرے، یہ پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبان کی بقا اور تحفظ کے لیے، اپنی تہذیبی شناخت کی بقا کے لیے، اپنی روایتوں اپنی قدروں کی بقا کے لیے ذاتی طور پر بھی ہم اپنے گھروں میں بطور ایک اردو کمیونٹی، میں مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مسلمانوں کی زبان اردو نہیں ہے، ایک اردو کمیونٹی ہے، اردو کمیونٹی کی زبان اردو ہے، اور اس کمیونٹی میں ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں، اس میں آپ کو ہندو بھی شامل ہیں، سکھ بھی شامل ہیں، دوسری کمیونٹی کے لوگ، اس لیے اردو کمیونٹی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بطور کمیونٹی اپنی زبان کے تحفظ، اپنی ثقافت اور تہذیب کی بقا کے لیے، اس کی قدروں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، اپنا کردار اس سمت میں ادا کرے۔ تو ایسے میں اپنی ذمہ داریوں کو کتنا ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے ہیں، تصویریں بھی سامنے ہیں، اردو کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے سرکاری سطح پر، یا پھر ہم اردو والے کیا سلوک کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن ان دنوں ایک تنظیم ہے کل ہند انجمن اساتذہ اردو جامعات ہند، جو کافی سرخیوں میں ہے، جس کے کنوینر آپ ہیں، ہم نے شروع میں بتایا۔ اس انجمن نے گزشتہ 10 سالوں میں ملکی سطح پر کچھ بھی ایسا نہیں کیا جس کی تعریف کی جائے، ایک تاریخی انجمن ہونے کے باوجود بھی مسلسل خاموشی چھائی رہی۔ اب جب کہ آپ کو اس انجمن کی ذمہ داری سونپی گئی ہے تو آنے والے دنوں میں اس انجمن سے اردو اور اہل اردو کو کیا کچھ ملنے والا ہے؟
آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ یہ بہت ہی پرانی ایک انجمن ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس کی تاریخی حیثیت ہے۔ اس انجمن کا قیام آزادی کے بعد جب ہمارے ملک میں تعلیمی نظام کے حوالے سے رخنے پیدا ہو رہے تھے، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اس حوالے سے ہمارے جو اکابرین تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، جو اساتذہ کرام تھے اس وقت، ان کے اندر ایک درد تھا کہ وہ کس طرح سے اس زبان کی تعلیم کو یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولوں میں قائم رکھ سکے۔ اور اسی مقصد کے تحت آپ دیکھیں گے کہ دلی یونیورسٹی کے استاد تھے پروفیسر خواجہ احمد فاروقی صاحب۔ دلی یونیورسٹی میں شعبہ اردو کا قیام 1959 میں ہوا تھا، 1959 میں ہوا تھا۔ اس سے پہلے اردو کا شعبہ وہاں نہیں تھا، بہت سے دوسرے شعبے بھی نہیں تھے، اردو کا شعبہ بھی نہیں تھا۔ 1959 میں آزادی کے بعد وہاں اردو کا شعبہ قائم ہوا، اور انہیں کی سربراہی پہ یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، کالج میں اس کا انتظام تھا لیکن وہاں نہیں تھا، یونیورسٹی میں نہیں تھا۔ تو فاروقی صاحب اس کے سربراہ تھے، اس شعبے کے سربراہ مقرر ہوئے، ان کا تقرر وہاں ہوا، اور انہوں نے 1966 میں وہ حیدرآباد کسی کانفرنس میں گئے تھے، کسی اور پروگرام کے موقع پر، وہاں کچھ اساتذہ سے انہوں نے گفتگو کی، اور یہ خیال آیا کہ ہم اس ملک کے جمہوری نظام کے تحت، جمہوری آئین کے تحت اپنی زبان کے تعلیمی نظام کی بقا کے لیے کوششیں ہمیں کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے ان کی فکر بجا تھی، ان کی یہ تشویش بجا تھی، ان کا کنسرن بجا تھا، اور ان لوگوں نے مل کر کے، جس میں عبدالقادر سروری صاحب بھی تھے وہاں حیدرآباد سے، اور بھی کئی دوسرے اساتذہ تھے، ان سب نے مل کر کے سوچا کہ ہم ایک انجمن بناتے ہیں جو کل ہند سطح کی انجمن ہو، اور کل ہند سطح پہ ہم اردو کے اساتذہ کو اس سے وابستہ کریں، اردو کے اساتذہ جہاں جہاں تعلیم کا نظام نہیں ہے وہاں مطالبہ کریں، اور ہم تعلیم کے اس نظام کو تقویت بخشنے کی سمت میں قدم اٹھائیں، اور حکومت کے ساتھ اپنے مطالبات رکھیں، اور جو اقدامات اس کے لیے ہو سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ اسی مقصد کے تحت اس انجمن کا قیام ہوا۔ 1976 میں اس کے صدر مقرر ہوئے تھے پروفیسر محمد حسن صاحب، جو بہت بڑے ناقد، بڑے دانشور، بہت فعال شخصیت تھے، اور اس کے سیکرٹری تھے قمر رئیس صاحب۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے مل کر کے اس تنظیم کو کافی حد تک متحرک بنایا اور ملک کے کونے کونے تک پہنچایا۔ پروفیسر انور پاشا، وقت کی قلت بہت ہے، ہم چاہیں گے کہ آخری سوال آپ سے لے لیں اسی انجمن کے حوالے سے کہ ملکی سطح پر جب آپ کی ذمہ داری میں یہ آپ اس کے کنوینر منتخب ہوئے ہیں، ملکی سطح پر اردو کے ساتھ جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اس انجمن کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ وقت ذرا کم ہے، اس لیے مختصر میں جواب دیجیے۔ مجھے 15 اگست 2020 جو ابھی جو گزرا ہے مہینہ، اس میں مجھے اس کی ذمہ داری سونپی گئی اور کہا گیا کہ اس انجمن کو فعال بنانے کے لیے، متحرک بنانے کے لیے آپ اس کے کنوینر کے طور پر اور اس کے ترجمان کے طور پر ذمہ داری سنبھالیں، اور میں نے اپنی ذمہ داری اس کے بعد سنبھالی۔ اور ظاہر ہے کہ میری پہلی کوشش یہ تھی کہ ملک کے تمام جو کالجز ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، ان کے شعبے کے جو صدر ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کو میں نے خط لکھا ہے، ان سے میں نے ٹیلی فون پہ بھی رابطہ کیا ہے، ان سے واٹس ایپ کے ذریعے بھی رابطہ کر رہا ہوں، میل کے ذریعے رابطہ کر رہا ہوں، اور ان سب کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس تنظیم کو نئے سرے سے، اس انجمن کو نئے سرے سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم ایک ڈائریکٹری ابھی بنا رہے ہیں، ان سے یہ بھی ہم تفصیلات معلوم کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں کتنی جگہ خالی پڑی ہوئی ہیں اور کب سے خالی پڑی ہوئی ہیں، کیوں تقرری نہیں ہو رہی ہے، اس کی بھی تفصیلات ہم معلوم کر رہے ہیں، اور بہت جلد ہم اس کی ایک قومی سطح کی کانفرنس بلا کر کے، آل انڈیا سطح کی، بین الاقوامی، یہ ملکی سطح کی ایک کانفرنس بلا کر کے ہم یہ کوشش کریں گے، کلین سطح کی کانفرنس بلا کر کے اس کوشش کریں گے کہ ہم وہاں پہ قراردادیں پاس کریں، جتنی بھی شاخیں ہیں ریاستی سطح کی ان شاخوں کو ہم متحرک کریں، ان کے ذمہ داران کا، ان کے عہدیداران کا انتخاب ہو، ایک مجلس عاملہ قومی سطح پہ اور ریاستی سطح پہ تشکیل پائے، اور اس کے بعد جو مسائل ہیں تعلیم کے، اسکولوں سے لے کر، یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف جامعات یا یونیورسٹیز تک یا کالجز تک محدود ہے، اس انجمن کا دائرہ اسکولوں تک پھیلا ہوا ہے، اور اسکولوں کے اساتذہ کو بھی اس سے ہم جوڑ رہے ہیں، اور اسکولوں سے لے کر کے یونیورسٹیز تک تعلیمی نظام میں اردو کو ایک مضبوط زبان کے طور پر، اردو تعلیم کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے جو کچھ کوششیں ہو سکتی ہیں اس کا لائحہ عمل ہم تیار کریں گے۔ اور پروفیسر انور صاحب اس کوشش کے لیے اور اس لائحہ عمل کے لیے ہم اپنے طور پہ دعائیں کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس انجمن کی جو نیک خواہشات ہیں یا جو نیک ارادے ہیں اس میں بہت حد تک، بہت ہی زیادہ اور بہت ہی جلد کامیابی ملے، چونکہ اردو کی جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر انور پاشا صاحب، وقت کی قلت ہے، کئی سوالات رہ گئے، پھر ہم کوشش کریں گے دوسری بار آپ سے کبھی کسی موقع سے جڑے اور اس انجمن
امن سے لے کر کے اردو زبان و ادب کے جو دیگر مسائل ہیں ان تمام مسائل پر بات کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ تمام ناظرین کا کہ ادب نامہ کے اس خاص ایپیسوڈ کو آپ بہت محبتوں سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اپنے فیڈ بیک کو بھی بھیجتے ہیں۔ اس ہفتے کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے رحمت کلیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔